میں سوؤں ماں کے ساتھ بازار میں نے جانا ہے ماں کے ساتھ یہاں جہاں بھی جانا ہو. تو چھوٹے ہوتے ہوئے بچے کی لڑائی ہوتی ہے آپس میں بھائیوں کی کہ ماں میری ہے. جب تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں نا, اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کے قابل ہو جاتے ہیں, تھوڑے سنبھل جاتے ہیں, تو پھر یہ تکرار ماں پہ ہی ہوتا ہے لیکن بدل جاتا ہے. اب بھائی کو کہہ رہا ہوتا ہے ماں تیری ہے, تو اسے رکھے گا تو رہے گا. چھوٹا کہتا ہے میرے حالات ٹھیک نہیں ہے, میں ماں کو نہیں رکھ سکتا, تمہارے حالات ٹھیک ہے تم رکھو. بڑا کہتا ہے میں شہر میں رہتا ہوں, میرے حالات بھی اتنے اچھے نہیں ہیں, مشکل سے بچوں کے جو نا اخراجات پورے کرتے ہو, لہٰذا ماں کو تم رکھو گے. بچپنے میں بھی اسی ماں پہ تکرار تھا, لیکن یہ تھا کہ میری ہے. اور اب تکرار بدل گیا, اب کہا جا رہا ہے کہ ماں تمہاری. اور ہم نے ایک جملہ بڑی بار سنا ہے کہ بچپنے میں جب ہم ہوتے ہیں تو ایک ماں 5 بچوں کو پال لیتی ہے, اور جب 5 بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ان سے ایک ماں کی کفالت نہیں ہو پا رہی ہوتی. ایسا ہی ہوتا ہے, جب بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ہم ماں کو تقسیم کرنے پہ آ جاتے ہیں. اور یہ کون کر رہے ہیں؟ یہ اس رسول کو ماننے والے کر رہے ہیں کہ جن کے پاس ایک بوڑھی خاتون آتی ہے, حضور اپنی مسند چھوڑ کے ان کا احترام کے لیے, ان کی عزت کے لیے, ان کے ادب کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں, اپنی مسند سے بٹھاتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں, گفتگو ہوتی ہے. بڑی دیر تک حضور سر جھکائے ادب کے ساتھ اس بوڑھی خاتون کی باتیں سنتے ہیں. پھر وہ جب جاتی ہے تو حضور اسے روانہ کرنے کے لیے, الوداع کرنے کے لیے گھر سے باہر آتے ہیں, پھر تحائف دے کے بھیجتے ہیں. بعد میں صحابہ پوچھتے ہیں حضور یہ بوڑھی خاتون کون تھی جس کے احترام میں نبیوں کا امام کھڑا ہو گیا؟ یہ کون تھی کہ جس کے احترام میں, جس کی عزت میں, جس کے ادب میں رب کا محبوب کھڑا تھا؟ تو حضور فرماتے ہیں صحابہ آپ نہیں جانتے, یہ میری رضائی ماں حضرت حلیمہ تھی. تو وہ رضائی ماں کا اتنا ادب ہے کہ حضور مسند چھوڑ کے اس کے احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور آج سگی مائیں پریشان ہیں سگے بچوں کے تلخ لہجوں کی وجہ سے, ان کے رویوں کی وجہ سے, ان کی بد تہذیبی کی وجہ سے. اور شرم ہی نہیں آ رہی ہوتی ایک نوجوان کو کہ وہ ماں کے ساتھ اتنے تلخ لہجے میں بات کر رہا ہوتا ہے. میں کچھ عرصہ پہلے 12 کوہ میں گیا تو وہاں رمضان کے دن گزر رہے اور ماں کے حوالے سے ہی گفتگو کی. تو بعد میں جب ہم بیٹھے تو وہاں کچھ دوست آئے, ان سے پوچھا گیا کہ آپ لیٹ کیوں آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ قریب ایک گھر میں ایک بیٹے نے ماں کو دوسری منزل سے دھکا دیا. آپ سوچ سکتے ہیں کلمہ پڑھنے والا یہ کر سکتا ہے, لیکن بھائی ہمارے لہجے, ہمارے رویے, ہمارے معاملات اتنے تلخ اور سخت ہو چکے ہیں کہ ہم والدین کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرتے ہیں. کتنی مائیں ہیں جن کو بے گھر کر دیا گیا, کتنے والدین, کتنے باپ ہیں جنہیں بوڑھی عمر پہ جب ان کا سہارا بننا تھا انہیں بے آسرا کر دیا جاتا ہے. انہیں کہا جاتا ہے کچھ کما کے لاؤ تو ٹھیک ہے, ورنہ یہاں ہر وقت ہم سے تمہاری کھانسی برداشت نہیں ہوتی. تو یہ کون کر رہا ہے؟ یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جو حضور کے ماننے والے ہیں, جو سونے رسول کے ماننے والے ہیں, کہ جس نے جہاد سے زیادہ والدین کے ادب اور خدمت کو فضیلت دی. تو پھر ہمیں دھیان کرنا ہوگا, ہمیں توجہ کرنی ہوگی کہ ہمارے رسول کا پیغام کیا. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیغام دیا ہے کہ تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے. یار ہم ساری عبادتیں اسی لیے کرتے ہیں نا کہ جنت مل جائے, ساری زندگی کوشش کرتے ہیں جنت کے لیے. اور حضور نے فرمایا کہ جنت تمہاری ماں کے قدموں تلے, اور ہماری جنت ہماری وجہ سے پریشان ہے, ہماری جنت ہماری وجہ سے مشکل میں, اذیت میں ہے. ہمیں اس بات پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. پہلی چیز, کسی کا بیٹا ہونا انسان کو نصیب ہوتا ہے, اور بیٹے کی حیثیت سے اگر حضور کی زندگی کو دیکھا جائے تو اتنا محبت بیٹا, اتنا پیار کرنے والا, اپنے والدین کا اتنا عقیدت مند بیٹا آپ کو اور کوئی نظر نہیں آئے. دوسرا, کسی کا بھائی ہونا ہے, اور حضور کی سگی بہن تو کوئی نہیں تھی, ایک رضائی بہن تھی حضور کی, حضرت شیمہ. حضور سے وہ بڑی محبت کرتی تھی اور حضور بھی ان سے بڑی محبت کرتے تھے. اور بہن بھائی کا رشتہ ہوتا بھی بڑا محبت والا ہے, یہ ہوتا بھی بڑا پیار والا ہے, یہ ہوتا بھی بڑا شفقت اور عقیدت والا رشتہ ہوتا ہے. آج کل تو ہماری یہ محبتیں کمزور پڑ گئی ہیں, لیکن یہ رشتہ بڑا محبت والا ہے. تو حضرت شیمہ حضور سے بڑی محبت کرتے تھے. پہلے دور میں جو بڑے لوگ بیٹھے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ شام کے وقت لڑکیاں باہر کوئی تھڑا, کوئی کھلی جگہ دے کے تو وہاں اکٹھی, نوجوان لڑکیاں بھی, بڑی عمر کے بھی, کھیلنے کے لیے اکٹھی ہوا کرتی تھی. اور وہ دور ایسا تھا کہ اس میں ایک شخص کی بیٹی پورے شہر کی بیٹی اور پورے شہر کی عزت ہوا کرتی. آج تو جس کی عزت ہے اسی کی عزت ہے نا, کوئی دوسرا اس کی عزت کی رکھوالی کے لیے تیار ہی نہیں ہے, بلکہ سارے نوچنے کے انتظار میں. تو پہلے بیٹیاں سانجھی ہوا کرتی تھی, عزتیں سانجھی ہوا کرتی. اس دور میں شام کے وقت لڑکیاں, بیٹیاں شام کے وقت باہر گھر سے کسی ایک جگہ اکٹھی ہوتی کھیلنے کے لیے. تو حضرت شیمہ کے دور میں بھی یہ رواج تھا. اور اس دور میں ایسا ہوتا تھا کہ شام کے وقت جب لڑکیاں اکٹھی ہوتی تو وہ ساتھ اپنے چھوٹے بھائیوں کو اٹھا لا,
اور پھر آ کے وہ تعریف کرتی اور ایک دوسرے کو دکھا کے کہہ رہی ہوتی کہ دیکھو میرے بھائی کی آنکھیں کتنی سونی ہیں، دیکھو اس کی پیشانی کتنی خوبصورت ہے، اسے اللہ نے بال کتنے سونے عطا کیے۔ ساری جب بہنیں اپنے اپنے بھائیوں کی تعریف کر لیتی نا تو پھر حضرت شیمہ اپنے گھر جاتی اور اپنے ویر محمد کو اٹھا کے لے آتی اور ان کے سامنے رکھ کے کہتی نا، جیسے ہی تعریف کرنے لگتی تو وہ لڑکیاں بول پڑتی، وہ کہتے ہیں شیمہ تجھے تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تیرا بھائی تو پہلے ہی تعریف والا ہے، تیرے بھائی کی تو کوئی تعریف کی کمی ہے ہی نہیں، یہ تو ہے ہی تعریفوں والا، اسے تو اللہ نے اتنا سونا بنایا کہ ہر کوئی اس کی تعریف کرتا ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا ڈٹھے ور قرآن دے پھول سارے، نہیں تیری شان جیا کوئی اور ڈٹھا، کرے شان تیری دا مقابلہ جڑا، انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیدا رات دینے اے ہو شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا۔ تو وہ چہرہ سونا ہی اتنا تھا کہ جو بھی دیکھتا تھا وہ قربان ہو جاتا۔ تو وہ کہتی کہ شیمہ تجھے تعریف کرنے کی ضرورت نہیں، تیرا بھائی بڑا سونا ہے، پہلے سے ہم مانتی ہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں۔ تو وہ حضرت شیمہ، ان کے علاقے کے کچھ لوگ صحابہ نے کسی جنگ میں قید کر دیا۔ اب اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ قیدی چھڑانے کے لیے فدیہ دیا جاتا، چندہ پیسے دیے جاتے بدلے میں، اور پھر قیدی کو چھڑا دیا جاتا۔ تو اس علاقے کے کچھ سردار اکٹھے ہو کے اپنے اس گاؤں سے پیسے اکٹھے کر رہے ہیں، فدیہ اکٹھا کر رہے ہیں اپنے قیدیوں کو چھڑانے۔ وہ حضرت شیمہ کے دروازے پہ اور کہا کہ آپ ہی پیسے دو جس طرح باقی گاؤں کے لوگ دے رہے۔ تو حضرت شیمہ نے کہا کیوں اکٹھے کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اس طرح قریب ایک بستی ہے اور وہاں نیا شخص نیا دین لے کے آیا ہے اور اس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس کے لوگوں نے ہمارے لوگوں کو قید کر دیا، ہم انہیں چھڑانے کے لیے یہ پیسے اکٹھے کر دیں۔ تو حضرت شیمہ نے کہا کہ پیسے اکٹھے کرنے چھوڑو، میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں، چھڑا کے لے آتی۔ انہوں نے کہا تم کیسے چھڑا کے لاؤ گے؟ کہا تم جانتے نہیں ہو محمد میرے ویر لگتے ہیں، میرے بھائی لگتے ہیں۔ بہنوں کا اپنے ویروں پہ بڑا مان ہوتا ہے، بہنیں اپنے بھائیوں کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا 18 سال کی 20 سال کی بہن بھی ہوتی ہے نا تو وہ 4 سال کے بھائی کو انگلی کے ساتھ لگا کے جب گلی نکلتی ہے تو اسے بھرم ہوتا ہے کہ میرا بھائی میرے ساتھ چلتا ہے، وہ اس اعزاز کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرا بھائی میرے ساتھ ہے۔ تو بہنوں کو ویروں پہ مان ہوتا ہے، تو حضرت شیمہ نے بھی مان کے اوپر بات کی، اور یہ مان جس پہ کیا جا رہا تھا وہ مان رکھنا بھی جانتے تھے۔ حضرت شیمہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، خیمہ محمدی میں داخل ہونے لگی، صحابہ نے روک لیا، جنگ کے دن چل رہے تھے، سختی تھی، کہا تمہیں نہیں پتا یہ خیمہ محمدی ہے، یہاں جانے کی اجازت نہیں۔ حضرت شیمہ نے کہا تم نہیں جانتے میں محمد کی بہن لگتی ہوں، بس یہ لفظ کہنے کی دیر تھی، صحابہ کی تلواریں اور نظریں دونوں جھک گئی، راستہ کھول دیا۔ حضرت شیمہ خیمے میں داخل ہوئی نا، حضور نے دیکھا، کھڑے ہو گئے بہن کے استقبال کے لیے، پوچھا بہن کیسے آنا ہوا؟ اب حضرت شیمہ نے بتایا کہ اس طرح میرے علاقے کے کچھ لوگ قید ہو گئے ہیں، انہیں چھڑانے کے لیے آزاد کروانے کے لیے آئی۔ اب حضور نے یہ نہیں فرمایا شیمہ یہ تو ریاست کے معاملات ہیں، تم یہاں بہن بن کے آؤ، لیکن یہ ریاست کے معاملات میں دخل اندازی کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ نہیں کہا۔ یہ بھی نہیں کہا کہ علاقے کے سرداروں کو بھیجو تو چھوڑوں گا۔ سنیے رحمتوں والے نبی کا جواب سنیے، حضور نے فرمایا بہن تم نے یہاں آنے کی زحمت کیوں کی؟ تم وہاں سے پیغام بھیج دیتی، میں محمد یہاں سے اپنے بہن کے پیغام پہ قیدیوں کو آزاد کر دے۔ حضور لوگوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں، لوگوں اگر بہن دروازے پہ آ جائے اسے خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجا جائے۔ آج بہنیں ہمارے دروازے پہ آئیں، ہمارے تیور بدل جاتے ہیں، ہمارے چہرے پہ تلخی کے آثار نمایاں ہوتے ہیں، اور والدین کے جانے کے بعد تو بہنوں کو گھر ویسے بھی زحمت سمجھا جاتا ہے۔ یہ بہنیں موقع ہی ہوتی ہیں، یہ اپنا سب کچھ اپنے بھائیوں کے لیے قربان کر دیتی ہیں۔ حضرت شیمہ نے قیدی آزاد کروائے، واپس جانے لگی، حضور الوداع کرنے آئے، تحائف کی، قیدی لے کے چلی گئی۔ حضور صحابہ کے پاس آئے، صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا صحابہ پہلے جب بھی ریاست کے معاملات ہوتے تھے میں تمہارے ساتھ مشورہ کرتا تھا، آج میں نے تمہارے ساتھ مشورہ نہیں کیا، اس لیے کہ میرے دروازے پہ میری بہن آ گئی تھی، میں اسے خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجنا چاہتا۔ حضور کا یہ پیغام تھا کہ دروازے پہ بہن آ جائے اسے خالی نہ بھیجا کرو۔ اور آج بھائی جب جائیداد دینے کا وقت آتا ہے تو کہتے ہیں ہم نے جہیز میں پیسے دے دیے ہوئے، یا جہیز ہندوؤں کی رسم تھی اسے تو تم نے زندہ رکھا، اور جو رسول دین دے کے لے گئے تھے، جو بیٹی کا بہن کا حق دے کے گئے تھے، اسے تم نے دبا لی، اس پہ تم قابض بن کے بیٹھ کے، سانپ بن کے بیٹھ کے، وہ دینے کے لیے تیاری نہیں، اور پھر کوشش ہوتی ہے کہ بہن اعلان کر دے کہ میں اپنے حصے کی جائیداد چھوڑ کے جا رہی ہوں، اور بہنیں اس ڈر سے کہ بھائی ناراض نہ ہو جائے اپنے حصے کی جائیداد چھوڑ بھی دیتی ہیں۔
لیکن یہ یاد رکھنا جب گویا بھائی مشکل میں ہو نا، کوئی بھی نہ کھڑا ہو تو بہن ساتھ کھڑی ہو، اور وہ قریب بھی ہو پھر بھی وہ ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ وہ پھر جب بہن گھر آ جائے تو پتہ نہیں وہ کتنے دکھ، کتنے تانے، کتنی مشکلات سہ کے آج وہ یہ ذہن لے کے آئی ہے کہ میں اپنے بھائی کے پاس، اپنے والدین کے گھر جا رہی ہوں۔ تو بھائی اگر آپ کا لہجہ پھر بھی اس کے ساتھ تلخ ہوگا تو بتائیں اس کا کیا بنے گا، کہ وہ بیچاری اتنا عرصہ مشکل میں سسرال میں پریشانیاں برداشت کر کے آپ کے پاس تسکین کے لیے آئی ہے، اور آپ آتے سار اس سے پوچھتے ہو پھر کتنے دن رہو گی، واپس کب جانا ہے، یہ بچے ساتھ کیوں لے آئی ہو؟ تو بھائی بہنیں ویروں کا مان ہوتی ہیں، اور بہنوں کو ویروں پہ مان ہوتا ہے، تو بہنوں کا مان نہ ٹوٹنے دیا کرے، بہنوں کے ساتھ یہ ظلم نہ کیا کرے۔ آج ہمارا ایک رواج بنا ہوا ہے، ہم بہن کے گھر، بیٹی کے گھر جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہاں سے پانی نہیں پینا، یہ ہم بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم ان پہ بوجھ نہیں بننا چاہتے، ادھر ایک گلاس پانی کا نہیں پیتے اور ادھر پوری کنال زمین کی دبا جاتے ہیں۔ تو بھائی وہ پانی پی لیا کرو لیکن زمین پہ قبضے نہ کیا کرو بہنوں، اور بہنوں کے ہاتھ جب ویروں کے حق میں اٹھتے ہیں نا، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بہنوں کی ہوئی دعا بھائیوں کے حق میں قبول ہوتی ہے، اور آپ نے اپنے معاشرے میں اب نظر دوڑانی ہے، جنہوں نے بہنوں کے ساتھ ظلم کیا، ان کا حق دبایا، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوئے، رسوا ہوئے، اور جنہوں نے بہنوں کا ساتھ دیا، اوکے سو کے وقت میں ان کے ساتھ کھڑے ہوئے، اللہ نے انہیں کامیاب کیا۔ تو حضور نے یہ پیغام دیا کہ دروازے پہ بہن آ جائے تو اسے خالی ہاتھ واپس نہ موڑنا۔ یہ دوسری چیز ہے، دوسرا تعلق ہے جو انسان کو نصیب ہوتا ہے۔ تیسری چیز کسی کا شوہر ہونا ہے، اور شوہر ہونے کی حیثیت سے میرے رسول کی زندگی بڑی بے مثال ہے۔ حضور گھر تشریف لے کے آئے نا، حضرت عائشہ پانی پی رہی ہے، حضور نے فرمایا عائشہ تھوڑا سا پانی میرے لیے چھوڑ دینا۔ اب حضرت امی عائشہ نے وہ آب خورے میں تھوڑا سا پانی حضور کے لیے چھوڑ دیا۔ اب یہاں سے آگے دیکھیے گا رسول کا پیغام کیا ہے، حضور کا یہ محبت بھرا انداز دیکھیے گا، اور دیکھیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار اپنے گھر میں کتنا خوبصورت ہے۔ وہ پانی حضرت امی عائشہ نے حضور کو پیش کیا، حضور پانی پینے لگے، رک گئے، اور پھر حضرت عائشہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں عائشہ بتاؤ تم نے کہاں لب رکھ کے پانی پیا تھا، میں محمد وہیں لب رکھ کے پانی پینا چاہتا ہوں۔ یہ کتنی خوبصورت بات ہے، کتنا خوبصورت پیغام ہے۔ اور آج کوئی اگر امور خانہ داری کے لیے، خاندان کے ماحول کو، نظم کو بہتر کرنے کے لیے تھوڑا سا گھر میں کام کر لے، کسی کا ہاتھ بٹا دے، تو ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تو بیوی کے نیچے لگ گیا، یہ تو رن مرید ہو گیا، ہم تانے دیتے پھرتے ہیں۔ یار حضور سے زیادہ سونا کردار کسی کا ہو سکتا ہے؟ حضور سے زیادہ اعلیٰ اخلاق کسی کا ہو سکتا ہے؟ نہیں نا، سب سے سونی سیرت، سونا کردار، سونا اخلاق حضور کا ہے۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ حضور اپنے گھر کے کام ازواج کے ساتھ مل کے کیا کرتے تھے۔ آج میں اور آپ سنتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں کہ حضور اپنے جوتے اپنے ہاتھوں سے کاٹ لیا کرتے تھے، حضور بازار سے سامان خود خرید کے لاتے تھے۔ یہ باتیں کرنی آسان ہے بھائی، ان پہ عمل کرنا مشکل ہے۔ میرے رسول نے کر کے دکھایا، مسلمان کا حق بنتا ہے کہ وہ یہ کر کے دکھائے۔ اور حضور کو ماننے کے باوجود یہاں ہمارے معاشرے کا ماحول ہے، شادی ہوئی، ہفتہ گزرا، 2 ہفتے گزرے، پیغام آ گئے، بیٹی گھر واپس آ گئی ہے، پیغام آیا طلاق ہو گئی ہے، پیغام آیا گھر میں ناچاکی ہو گئی، پیغام آیا شوہر بڑا سخت ہے، پیغام آیا ساس سسر نے ظلم کیا، ناچاکی کی، گھر میں لڑائی ہوئی، بیٹی واپس آ گئی۔ یار میں کہتا ہوں ہم مرد ہیں نا، مرد کو مضبوط مزاج بنایا گیا، طاقتور بنایا گیا۔ ہمیں 4 دن اپنے گھر سے باہر رہنا پڑ جائے نا، کسی دوسرے کے پاس، رشتہ دار ہو، جاننے والے ہو، یہاں سے دوسرے شہر کسی کے پاس ہم رہنے چلے جائیں، 4 دن رہنا ہے، 2 دن کے بعد ہم کہتے ہیں یار ہم نے واپس پلٹ کے جانا۔ کیوں؟ وہاں کا مزاج، وہاں کا ماحول الگ، ہمارا مزاج، ہمارا ماحول، ہمارا خاندانی نظم ہو رہا ہے۔ وہ شہر میں رہتے ہیں، وہاں کا ماحول تھوڑا ہو رہا ہے، ہم وہاں رہ نہیں سکتے، واپس پلٹ آتے ہیں۔ ہمارے والدین، کچھ لوگ شہروں میں جاتے ہیں تو والدین کو لے کے جاتے ہیں، لیکن وہ چند دن وہاں رہنے کے بعد واپس آنے کی تیاری کر لیتے ہیں کہ یہاں دل نہیں لگا۔ ہمارے بچے سکولوں میں، مدرسوں میں ہم کسی ہاسٹل میں چھوڑ کے آتے ہیں، وہ ہفتے 2 ہفتے بعد واپس آتا ہے، اور مجھ سے وہ نہیں ہو سکتا جو وہاں کرنا ہے، مجھ سے وہاں نہیں رہا جاتا ان کے قوانین کی، ان کے اصولوں کے مطابق، اور ہم مان لیتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، اسی طرح ہوتا ہے۔ طبیعت ڈھلتے ہوئے، بدلتے ہوئے وقت لگتا ہے۔ ہم مرد ہمت والے، مزاج میں مضبوطی والے ہونے کے باوجود 2 دن 4 دن کے بعد دل، لہجہ، سب کچھ اچاٹ ہو جاتا ہے، واپس پلٹنے پہ آ جاتے ہیں۔ اور وہ بیٹی جو اپنے والدین، اپنے رشتہ دار، اپنے بہن بھائی، اپنے عزیز و اقارب، اپنا محلہ، اپنا خاندان، اپنا سب کچھ چھوڑ کے تمہارے پاس آ گئی ہے، یار اسے تھوڑا سا وقت تو دو نا، وہ تمہارے خاندان کے ماحول میں، مزاج میں ڈھل سکے۔
تھوڑا سا ٹائم تو اسے دو نا کہ وہ آپ کے خاندانی نظم کو سمجھ سکے. اتنا وقت تو دو نا کہ اسے پتہ چلے کہ آپ کے معاملات زندگی کیسے ہیں, آپ کا رہن سہن کیسا ہے, آپ کے لوگوں کا اخلاق معاملات کیسے ہیں. اتنا وقت تو اسے دو نا کہ وہ آپ کے خاندانی نظم میں ڈھل جائے. پھر گلہ کرنا شکوہ کرنا چلے پھر بھی سمجھ آتی ہے. لیکن پہلے مہینے پہلے ہفتے ہی ہماری خواہش ہوتی ہے کہ بس جیسے ہم میں 100% ویسی وہ ہو جائے, اور 100% ہو ہی نہیں سکتا. جس شخص کی طبیعت دوسرے شخص کے ساتھ بالکل ایک جیسی ہم محسوس کرتے ہیں وہ بھی 80% ایک جیسی ہوتی ہے, 100% وہ بھی نہیں ہو سکتی. اور ایک بیٹی کسی اور خاندان سے آئی ہے آپ کے پاس, ابھی اسے ہفتہ نہیں ہو رہا, آپ نے اسے جناب بس سختی اور تانے اور کیا کچھ سہنا پڑتا ہے. تو کیا یہ ہمارا رویہ, یہ ہمارا اسلوب, یہ ہمارا طریقہ کار ٹھیک ہے؟ نہیں بھائی, حضور کا دیا ہوا پیغام بھی یہ نہیں, حضور کا دیا ہوا میسج یہ نہیں ہے. اور پھر ہم اتنے جلدی اس خواہش میں ہوتے ہیں کہ وہ سارا کچھ, اور پھر پہلی رات ہم بٹھا کے اسے لیکچر دے رہے ہوتے ہیں, میرے والدین کی خدمت کرنی ہے, بھائیوں کی خدمت کرنی ہے, گھر کا یہ کام بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, ہم سارا کچھ اسے بتا رہے ہوتے ہیں. مجھے بتاؤ, بیوی لے کے آئے ہو, نکرانی لے کے آئے, کیا چاہتے ہو تم؟ بھائی شریعت کی حدود کو اور شریعت کے پیغامات کو اگر سامنے رکھ کے ہم کوئی چیزیں کریں تو یہ سارا کچھ اس میں نہیں ہے جو میں اور آپ کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر ہماری خواہش ہوتی ہے کہ صبح شام ہمارے والدین کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑی رہے, اور دوسری جانب ہم صبح گھر سے جاتے ہوئے والدین سے لڑائی کر کے جاتے ہیں, اور واپسی پہ بھی ہم آتے سار پہلے والدین سے الجھتے ہیں. مجھے بتاؤ, تم اپنے والدین کی خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہو, وہ پرائی بیٹی کیسے خدمت کرے گی؟ وہ کیسے ان کا احترام کرے گی جب تم اپنے والدین کا احترام نہیں کر رہے؟ اور وہ شریعت کی پابند نہیں ہے کہ وہ ان کا احترام کرے, تم پابند ہو. تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے, اس کی نہیں. تمہارا باپ تمہاری جنت کا دروازہ ہے, اور تم ان کے لیے وقت نکالنے کے لیے تیار نہیں ہو. ان سے چھپا چھپا کے چیزیں اپنے کمرے میں لے کے جا رہے ہو, اور بیوی سے تمہاری آرزو ہے کہ وہ خدمت کرے. ایسا نہیں ہو سکتا بھائی. اپنے مزاج کو بدلو, پہلے خود والدین کے ادب میں احترام میں کھڑے ہو جاؤ. پہلے ان کا ادب آپ کرو گے, پھر وہ کرنا شروع کر دے, پھر اسے پتہ چل جائے گا کہ اس کی خوشی اس کے والدین کی احترام عزت اور ادب میں, اور وہ خود بخود اس چیز میں ڈھلنا شروع ہو جائے. تو تھوڑا سا وقت دیا کرو یار, تھوڑا سا. ہاں, ہماری اپنی بیٹیاں جب جاتی ہیں نا تو ہم اسے انہیں کہہ کے بھیجتے ہیں کہ کوئی مسئلہ ہوگا بتانا, ہم آ جائیں گے. اور جب دوسروں کی آتی ہیں تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم کوئی عورت کوئی خاتون لے کے آئی ہی نہیں ہے, اور پھر ہم دوستوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں نے گھر میں بڑا روب رکھا ہوا ہے, میں یہ بھی اسے کام اس طرح کرواتا ہوں, اس طرح کرواتا ہوں. آپ مرد ہو, مرد کی یہ شان نہیں ہے بھائی. مرد وہ ہوتا ہے جو حکمت کے ساتھ گھر کو چلانا جانتا ہے. اور یاد رکھیے گا, گھر کا اعتدال اور ماحول اس وقت خراب ہوتا ہے جب آپ بیوی کے حقوق ماں کو اور ماں کے بیوی کو دینا شروع کر دیتے ہیں. جس کی جو جگہ ہے اس کے مطابق اسے اگر آپ رکھیں گے تو پھر زندگی آسان ہو جائے گی. تو یہ معاشرے کے تانوں کی وجہ سے گھر کا ماحول نہ خراب کیا کریں. میرے رسول کا پیغام یہ ہے کہ حضور کی بارگاہ میں جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے لیے کفن کے لیے حضور کی چادر مانگی گئی تو حضور نے فرمایا اگر اس عورت کے لیے مجھ سے میری جلد مانگو میں دینے کے لیے تیار ہوں. یہ پیغام تھا حضور کا. اور آج ہم تھوڑا سا گھر کے ماحول میں کوئی بندہ ڈھل رچ جائے تو ہم اسے تانے دینا شروع کر دیتے ہیں, بھائی کسی کا گھر نہ خراب کیا کرو یار. اور آپ جو کسی کی سن کے اپنا خراب کر رہے ہوتے وہ بھی نہ کیا کرو. تو بیوی کی عزت کرنا سیکھو, آپ عزت کرو گے تو وہ بھی عزت